معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ فوسٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ فوربس کو کیا جواب دے۔ خدا کو ماننے یا نہ ماننے کی بحث چھیڑنے کا یہ موقع نہ تھا۔ اگر وہ جواب میں خدا کو ماننے کا اقرار کرتا تو عین ممکن ہے فوربس کہہ دے کہ وہ تو نہیں مانتا، اور اگر فوسٹر خدا کو نہ ماننے کا اعلان کرے تو فوربس ناراض بھی ہو سکتا تھا۔ آخر فوسٹر نے براہ راست جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، تم بتاؤ مسٹر فوربس، تم خدا کو مانتے ہو یا نہیں؟ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ خدا ہے، فوربس نے کہا، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ خدا اچھے اور نیک انسانوں کو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کیوں کرتا ہے۔ وہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یقین کرو ڈاکٹر، میری ماں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اور کسی کو اذیت نہیں دی تھی، اور اپنی حد تک یہی بات میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ پھر مجھے بتاؤ، خدا نے میرے ساتھ یہ سلوک کس بنا پر کیا؟ آخر میرا یا میری ماں کا کیا قصور تھا؟ ہم نے تو کسی چیونٹی تک کو نہیں مارا تھا۔ یہ خدا کی حکمتیں ہیں مسٹر فوربس، اور ہم اپنی محدود عقل کے باعث خدا کی حکمتیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فوسٹر نے فوربس کی باتوں سے ازحد متاثر ہوتے ہوئے کہا، خیر، یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، میری خواہش ہے کہ تم اپنی کہانی مکمل کر دو۔ مجھے بتاؤ کہ جب تم نے اس عورت کو دیکھا جس کے دائیں بازو پر چھوٹے سے سانپ کی تصویر بنی تھی، تب تم نے کیا کیا؟ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت، میں آج بھی نہیں جانتا ڈاکٹر کہ وہ عورت کون تھی، فوربس نے کہا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اپنی بیمار ماں کے لیے میں دوا لینے کے لیے کیمسٹ کی دکان پر گیا ہی تھا۔ وہ عورت دکان کا دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی کہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ اب میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی تھی، اور اس نے دیدہ دانستہ اپنا وہ مرمری بازو میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا جس پر ننھے سے سانپ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یقین کرو، اسے دیکھ کر میرے دل کی حرکت بند ہو رہی تھی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ جب اس کا ہاتھ میرے بدن سے لگا تو جیسے کسی نے انگارہ مجھ پر رکھ دیا ہو۔ میں نے تڑپ کر اس عورت کو پرے دھکیلا اور دکان کے اندر گھس گیا۔ دکاندار میری حالت دیکھ کر لبکا ہوا آیا اور اس نے مجھ کو پہچان کر کہا، فوربس، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اور میں نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ عورت کون ہے جو تھوڑی دیر پہلے ان کی دکان سے نکل کر گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر کیمسٹ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے کہا، فوربس، تم یقیناً اپنے آپے میں نہیں ہو، تم کس عورت کا ذکر کرتے ہو؟ میری دکان میں تو صبح سے کوئی عورت آئی ہی نہیں، شاید تم نے دکان سے باہر کسی عورت کو دیکھا ہوگا۔ کیمسٹ نے یہ الفاظ کہے تو میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ پھر مجھ پر اچانک جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور چلا کر کہا، اس کے دائیں بازو پر سانپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا، اور اب تم کہتے ہو کہ دکان میں صبح سے کوئی عورت نہیں آئی؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ اس کے بعد اتنا یاد ہے کہ دکان میں 3-4 آدمی گھس آئے اور انہوں نے مجھے خوب مارا۔ پھر آنکھ کھلی تو میں اپنی جھوپڑی میں پڑا ہوا تھا۔ مسٹر فوربس، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے بہوش و حواس اس عجیب عورت کو دیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے تم نے خواب دیکھا ہو۔ وہ خواب ہرگز نہ تھا، فوربس غرایا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خواب اور حقیقت میں تمیز کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ میں نے دن کے اجالے میں ان جیتی جاگتی آنکھوں سے اس عورت کو کیمسٹ کی دکان کے اندر سے باہر آتے دیکھا تھا، اور اس کے بدن کا لمس بھی محسوس کیا۔ بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ تو سوچو کہ تم نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ کیمسٹ کیوں نہ دیکھ سکا؟ فوسٹر نے سوال کیا۔ فوربس نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، ڈاکٹر، مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اطمینان سے مرنے دو۔ میں پہلے بھی تم سے ایسی ہی درخواست کر چکا ہوں کہ مجھے مزید اذیتیں مت دو۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اور نہ میں تم سے علاج کرانے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جاؤ، اب میں آگے ایک لفظ نہ کہوں گا۔
فاسٹر بے بسی سے فوربس کی طرف تکتا رہا. اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. ارادہ کرنے کے باوجود وہ فوربس کو نہیں ٹوکے گا. اس کے منہ سے پے در پے سوال نکل ہی گئے. میں معافی چاہتا ہوں مسٹر فوربس، فاسٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. میرا مقصد ہرگز تمہیں اذیت دینا یا جھوٹا سمجھنا ہرگز نہ تھا. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنے مریض کے بارے میں تمام ممکن حالات سے آگاہ رہوں. اگر تم اتنی سی بات پر خفا ہوتے ہو تو مجھے افسوس ہے. اب میں یہاں کبھی نہ آؤں گا. بس آخری بار مجھے معاف کر دو. فاسٹر کی اداکاری کام کر گئی. تیر نشانے پر لگا. یہ جملے اس نے اتنی لجاجت اور نرمی سے کہی تھی کہ فوربس کا سارا غصہ کافور ہو گیا. اس نے اٹھ کر فاسٹر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم بہت اچھے آدمی ہو ڈاکٹر. مجھے خود افسوس ہے کہ میں نے بلا وجہ تم پہ شک کیا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، پھر تم خود ہی یقین کر لو گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اس نے چند ثانیے رک کر اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا، پانی کے 2-3 گھونٹ حلق سے اتارے اور پھر کہنے لگا، کیمسٹ اور چند راہگیروں نے مجھے غریب اور حقیر جان کر اس بے دردی سے پیٹا کہ میرا بدن لہو لہان ہو گیا، اور پھر انہوں نے مجھے دکان سے باہر پھینک دیا. میں اپنی جھونپڑی تک کیسے پہنچا یہ بالکل یاد نہیں. ماں نے کئی روز تک میرے زخموں پر دوا لگائی اور چوٹوں پر سکائی کی، تب کچھ حالت بہتر ہوئی. ابھی تک ماں کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ کئی بار پوچھ چکی تھی کہ یہ چوٹیں کیسے لگی. اور پھر ایک روز میں نے ماں کو اس عورت کے بارے میں بتایا. یقین کرو ڈاکٹر، ماں نے جب اس عورت کا ذکر سنا تو اس کی حالت بگڑنے لگی. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی عورت تھی جسے تم نے اپنی سالگرہ والی شب اس پراسرار سرائے میں 2 بجے دیکھا تھا اور جو تم پر خنجر لے کر حملہ آور ہوئی تھی؟ میں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ وہی عورت تھی، اور اس کے دائیں بازو پر ننھے سے کالے سانپ کی تصویر بھی گدی ہوئی تھی. یہ سن کر ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا. وہ بری طرح کانپ رہی تھی. اس نے کہا، بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس عورت سے بچنا. وہ اس دنیا کی مخلوق معلوم نہیں ہوتی، شاید کوئی چڑیل ہے یا جادوگرنی. اگر وہ دوبارہ تمہیں دکھائی دے تو اس کے قریب نہ جانا. میں نے ماں کو یقین دلایا کہ ایسا ہی کروں گا. اور پھر دن گزرتے گئے. میں نے اس عورت کی تلاش میں گرد و پیش کا سارا علاقہ چھان مارا. ہر ایک سے اس کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کسی نے اقرار نہ کیا کہ اس حلیے کی کوئی عورت دیکھی گئی ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ میرا وہمہ ہی تھا. رفتہ رفتہ میں یہ واقعہ بھول گیا. فوربس نے ایک بار پھر اپنا سانس درست کیا اور بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، سردیوں کی ایک شام تھی اور برف باری کے آثار دکھائی دے رہے تھے. میں قریبی قصبے میں ایک کاروباری شخص سے بات چیت کر کے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ یکا یک کچی پگڈنڈی کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھی ایک عورت پر میری نگاہ پڑی. وہ گردن جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی. اس کا لباس پھٹا پرانا اور سخت بوسیدہ تھا. میرے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے گردن اٹھائی اور بیک وقت ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں. عورت نہایت حسین و جمیل تھی. میں نے اندازہ کیا کہ اس کی عمر 24-25 برس سے زیادہ نہ تھی. اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اداسیاں اور ویرانیاں ہی ویرانیاں تھی. مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر اس نے اپنی خوبصورت سراہی دار گردن جھکا لی. اس کی طرف دیکھ کر پہلے میرا جی چاہا کہ اپنی راہ لوں، لیکن زمین نے جیسے میرے قدم پکڑ لیے. تھوڑی دور آگے ہی گیا تھا کہ میں نے اپنے عقب میں ایک سریلی مدھم آواز سنی، فوربس، مسٹر فوربس، کیا آپ مہربانی کر کے میری بات سنیں گے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا. وہ لڑکی اسی طرح گردن جھکائے بیٹھی تھی. اپنی جگہ حیران و ششدر کھڑا میں سوچتا رہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی. کیا اس لڑکی نے مجھے پکارا تھا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ مشکل سے 15-20 فٹ کا ہوگا. میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی. راستہ سنسان پڑا تھا اور شام کے گہرے سائے ہو رہے تھے. آسمان سے بس کسی بھی لمحے برف کے گالے گرنے ہی والے تھے. مجھے سخت تعجب تھا کہ ایسے موسم میں یوں شام کے وقت ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ویران راستے پر اکیلی کیوں بیٹھی ہے. غالباً میرے دل میں خیالات کے اس ہجوم سے وہ بھی باخبر ہوئی کہ اسی لمحے لڑکی نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا. اتنی دور سے بھی اس کی آنکھیں ستاروں کی مانند چمکتی دکھائی دیتی تھی
اور گہرے سرخ لبوں کے پیچھے سے اس کے سفید سفید چمکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ میں کسی حقیر خشک تنکے کی طرح اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ مجھے پاس آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھٹے پرانے کپڑوں سے اس کا مرمری سفید بدن چھلکا پڑ رہا تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر نگاہیں جھکا لی اور ہکلاتے ہوئے کہا، کیا کچھ لمحے پہلے آپ ہی نے مجھے آواز دی تھی؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں نے نگاہ اٹھائی۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی اور اس کے چہرے پر غم و اندوہ کی کوئی علامت نہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے یہی سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے ہی آپ کو آواز دی تھی۔ اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور یہ کہتے ہی وہ قدم اٹھا کر میرے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو میرا نام کیوں کر معلوم ہوا؟ میں نے کہنا شروع کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، میں آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں مسٹر فوربس، لیکن افسوس آپ مجھے نہیں جانتے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گے؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ کیا آپ کو اپنے گھر لے چلوں؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ میں نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میری ماں۔ وہ پھر ہنسی۔ آپ تو گھبرا گئے مسٹر فوربس، میں مستقل طور پر آپ کے گھر رہنا نہیں چاہتی، صرف ایک رات، آج کی رات پناہ لینے کی خواہش مند ہوں۔ مجھے سخت بھوک اور سردی لگ رہی ہے۔ میں دراصل ایک ضروری کام سے اگلے گاؤں جا رہی تھی کہ راستہ بھول کر ادھر آ گئی۔ ایک خونخوار بھیڑیا میرے تعاقب میں لگ گیا۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے ایک درخت پر پناہ لینی پڑی۔ آپ جانتے ہیں مسٹر فوربس، جب برف گرنے والی ہو اور شام کا وقت ہو تب بھیڑیے شکار کی تلاش میں اپنے اپنے بھٹوں سے نکل پڑتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس علاقے میں بھیڑیوں نے کئی راہگیروں کو پھاڑ کھایا۔ نہ جانے اتنے بھیڑیے کہاں سے آ گئے، حالانکہ پہلے یہاں بھیڑیوں کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ بھیڑیے اس وقت بھی چلا رہے ہیں۔ فوربس کے بدن میں ایک بار پھر تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ فوسٹر نے جلدی سے اسے سنبھالا اور پانی کا آخری گھونٹ بھی پلا دیا۔ شکریہ ڈاکٹر، میں کچھ زیادہ ہی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ شاید آج رات کسی وقت میں مر جاؤں گا، تاہم مرنے سے پہلے میں تمہیں سارا قصہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم میری روح کو تسکین تو پہنچ سکے اور میں خدا کے آگے یہ کہہ سکوں کہ دنیا میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے میری پوری بات پر پورا یقین کیا اور مجھے بے گناہ سمجھا۔ ڈاکٹر، خدا کے واسطے یہ بتاؤ تم مجھے بے گناہ سمجھتے ہو یا قصوروار؟ اس سوال کا جواب دو۔ ابھی تک تو میں تمہیں قطعی بے گناہ سمجھتا ہوں، فوسٹر نے کہا، اور تمہاری کہانی سے قیاس ہوتا ہے کہ تم یقیناً بے گناہ ہی رہے ہوگے۔ مہربانی کر کے آگے چلو۔ میں تمہارا ممنون ہوں ڈاکٹر۔ فوربس نے ہانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور گردن کی رگیں اتنی پھول گئی تھی کہ جسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ فوسٹر کو خوف ہوا کہ کہیں فوربس کا آخری وقت آ ہی نہ گیا ہو، اس لیے وہ مضطرب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ پہلے آہستہ سے ہلا، پھر کھل گیا اور ڈاکٹر بی اسٹار کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں فوسٹر کو دیو ہیکل ایوان کے بدن کا نچلا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے فوربس کی کہانی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، ڈاکٹر بی اسٹار نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال اتنی ہی بہت ہے، اس سے فوربس کی بیماری سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر؟ فوسٹر نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپنے منصوبے کے مطابق وہ ڈاکٹر بی اسٹار سے ضد یا بحث کر کے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عافیت اسی میں تھی کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جائے۔ فوربس نے حیرت انگیز داستان سنائی ہے ڈاکٹر بی اسٹار، ایسی داستان جو میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنی، اور سب سے زیادہ دلچسپ چیز یہ ہے کہ مسٹر فوربس کا حافظہ غضب کا ہے۔ انہیں اتنے برس بعد بھی اس کہانی کی ایک ایک بات بخوبی یاد ہے اور 100% درست۔ ڈاکٹر بی اسٹار منہ کھول کر ہنسا۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، مسٹر فوربس کا حافظہ بہت اچھا ہے اور ان کی کہانی بھی میرے نزدیک سچی ہے، مگر اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ سر دست میں آپ کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر برنارڈ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ فوسٹر چونک کر ڈاکٹر بی اسٹار کی صورت دیکھنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر برنارڈ کا نام ضرور سنا تھا، مگر اسے ابھی تک دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا۔
فوربس کی کہانی سننے کے بعد وہ ڈاکٹر برنارڈ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فاسٹر کے منہ سے مارے حیرت اور خوف کے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ آخر ڈاکٹر بی اسٹار نے خود ہی کہنا شروع کیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ڈاکٹر برنارڈ کی حالت بدل رہی تھی۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ڈاکٹر برنارڈ جس حادثے کا شکار ہو کر یہاں آیا، اس حادثے کے باعث اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ویسے اس کا ذہن قطعی صاف اور متوازن تھا۔ اس کے کسی رویے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑے ذہنی حادثے یا جسمانی عارضے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ اپنے پیشے کے اعتبار سے بھی بڑا ماہر نفسیات تھا اور دور دور تک اس کی شہرت تھی۔ مختلف شفاخانوں میں اسے رکھا گیا اور کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی شکایت سننے میں نہ آئی۔ اسے آخر میں لکھنے کا جنون ہو گیا تھا۔ صبح سے شام تک نہ جانے کیا لکھا کرتا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے اسے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ کیا لکھتا ہے، لیکن ڈاکٹر برنارڈ نے بتانا پسند نہ کیا، بلکہ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے کاغذات چھپا دیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ نہایت بے ضرر قسم کا مریض تھا، اس لیے ہم نے بھی مناسب نہ جانا کہ اسے تنگ کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ وہ کیا لکھا کرتا ہے۔ فاسٹر بے حد دلچسپی اور توجہ سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، لیکن اب تو ڈاکٹر برنارڈ مر چکا ہے، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کیا لکھا کرتا تھا؟ ہاں، اس کے لکھے ہوئے کاغذات کے پلندے میں نے اپنے دفتر میں رکھوا دیے ہیں۔ سینکڑوں فل سکیپ سائز کے کاغذ ہیں جس پر اس نے غالباً اپنی زندگی کے اہم واقعات درج کیے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کاغذات قیمتی اور اہم شکل اختیار کر گئے ہیں۔ میں نے ابھی ان کا سرسری جائزہ لیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے دفتر میں آن کر یہ کاغذات دیکھ سکتے ہو۔ اس کے دفتر میں کبھی نہ جانا، یکایک فوربس حلق پھاڑ کر چلایا۔ وہاں جو جاتا ہے زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ جلاد ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ فاسٹر اور ڈاکٹر بی اسٹار بھونچکے ہو کر فوربس کی طرف تکنے لگے۔ فاسٹر نے دیکھا کہ ڈاکٹر بی اسٹار کا چہرہ لال ہو گیا ہے۔ اسے خوف ہوا کہ ابھی یہ دیو ہیکل ایوان کو اشارہ کر دے گا اور وہ اندر آ کر فوربس کا گلا گھونٹ دے گا۔ یہ سوچ کر فاسٹر نے فوربس سے کہا، مسٹر فوربس، یہ کیا بک رہے ہو؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جانتے نہیں تم یہ بےہودہ کلمات کس کے بارے میں زبان سے نکال رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر بی اسٹار ہیں، اس شفاخانے کے انچارج۔ انہی کی وجہ سے یہاں تمہاری دیکھ بھال اور علاج معالجہ ہو رہا ہے، اور تم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر بی اسٹار معنی خیز انداز میں مسکرایا، اور اس کی یہ مسکراہٹ فاسٹر کو ایسی لگی جیسے کوئی سفاک شخص دل ہی دل میں کسی کے خلاف انتقام کا جذبہ پختہ کر چکا ہو۔ میں بہت جلد ایسا انتظام کرنے والا ہوں مسٹر فوربس کہ تمہیں مستقل طور پر آرام آ جائے گا، ڈاکٹر بی اسٹار نے آہستہ سے کہا۔ اس کا خیال تھا شاید یہ جملہ فوربس کے کانوں تک نہیں پہنچے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے فوربس نے مغلظات کی بوچھاڑ کر دی اور ڈاکٹر بی اسٹار پر حملہ کر دیا۔ فاسٹر نے بڑی مشکل سے فوربس کو پکڑا۔ اس دوران میں خیر گزری کہ دیو ہیکل ایوان باہر ہی کھڑا رہا۔ ڈاکٹر بی اسٹار نے اسے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ فوربس مسلسل چلا رہا تھا، اس کمینے نے ایک ایک کر کے کئی مریضوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس نے اپنے اردلی میکس کو بھی مار ڈالا۔ اس نے ڈاکٹر بائرن کو مار دیا۔ اس نے فاسٹر نے فوربس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پلٹ کر ڈاکٹر بی اسٹار سے کہا، براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیے۔ مریض اس وقت حالت اشتعال میں ہے۔ میں اسے نارمل حالت میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اعصاب پرسکون کرنے والی چند گولیاں بھجوا دیجیے گا۔ ڈاکٹر بی اسٹار ابھی یوں مسکرا رہا تھا جیسے فوربس کی گالیاں اس کے لیے شیر مادر کا درجہ رکھتی ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ فوربس کے نحیف و نزار بدن میں نہ جانے اتنی قوت ایک دم کہاں سے آ گئی کہ وہ فاسٹر کے سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ اس وقت وہ کسی بپھرے ہوئے درندے کی طرح نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ خود فاسٹر کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ایک دو مرتبہ فوربس نے فاسٹر کے ہاتھ پر دانت بھی گاڑ دیے اور اس زور سے کاٹا کہ بے اختیار فاسٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ فاسٹر کے چیختے ہی ایک عجیب تماشا ہوا۔ فوربس دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس کی ناک اور منہ سے لگاتار پانی بہ رہا تھا۔ ایک بار پھر قوی ہیکل ایوان نمودار ہوا۔ اس نے پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل اور ایک چھوٹی سی شیشی فاسٹر کی طرف بڑھائی۔
فوسٹر نے دیکھا کہ شیشی میں زرد رنگ کی ننھی ننھی گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ فوسٹر نے شیشی اپنی جیب میں رکھ لی اور ایوان کو واپس جانے کا اشارہ کیا، لیکن ایوان نے مطلق جنبش نہ کی۔ وہ پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ فوسٹر نے دوبارہ اسے جانے کا اشارہ کیا، مگر بے سود۔ ایوان کا یہ رویہ فوسٹر کے لیے ناقابل فہم اور کسی قدر بھیانک تھا۔ دفعتاً ایک بات فوسٹر کے ذہن میں یوں آئی جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے زبردستی اس کے ذہن میں دھکیلا ہو۔ اس نے جلدی سے گولیوں کی شیشی جیب سے نکالی اور اس کا ڈھکنا کھول کر 2 گولیاں اپنی ہتھیلی پر الٹ دی۔ پھر اس نے بوتل میں سے گلاس کے اندر پانی انڈیلا اور دونوں گولیاں فوربس کے منہ میں ڈال کر گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ادھر فوربس کے معدے میں زرد گولیاں پہنچی، ادھر ایوان جا چکا تھا۔ فوسٹر حیران اور خوفزدہ کیفیت میں سوچنے لگا، ایوان اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بی اسٹار کی جانب سے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تک فوربس گولیاں نہ کھا لے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے گا۔ فوسٹر کا شبہ اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ ایوان گوشت پوست کا بنا ہوا حقیقی انسان نہیں بلکہ ایک انسانی مشین ہے جسے یقیناً ڈاکٹر بی اسٹار یا کسی ذہین ترین سائنسدان نے خاص ضرورت کے تحت ایجاد کیا تھا۔ بہرحال ایوان کی پراسرار شخصیت فوسٹر کے لیے صرف زبردست الجھنوں کا باعث بن رہی تھی، بلکہ اس کے اعصاب کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ فوسٹر نے طے کیا کہ وہ اگلی ملاقات میں ڈاکٹر بی اسٹار سے ایوان کے مسئلے پر اظہار خیال کرے گا۔ اگر فی الواقع ایوان ڈاکٹر بی اسٹار ہی کی ایجاد ہے تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا اور انتہائی حیرت خیز سائنسی کارنامہ ہے۔ ان ننھی ننھی زرد گولیوں نے فوربس پر حیران کن اثر ڈالا۔ اب وہ حشاش بشاش اور خاصا پرسکون نظر آتا تھا۔ اس نے فوسٹر سے کہا، ابھی ابھی آپ کے علاوہ یہاں اور کون آیا تھا؟ مجھے شبہ گزرا تھا کہ کوئی آپ کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ فوسٹر نے نفی میں گردن ہلائی، یہاں کوئی نہیں آیا مسٹر فوربس، بس ہم دونوں ہی ہیں، بھلا کوئی تیسرا شخص آتا تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ فوربس جیسے غور و فکر میں کھو گیا۔ اس نے مشکوک نظروں سے فوسٹر کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا، مگر ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تم مجھے بتا رہے تھے کہ سردیوں کی ایک شام گھر واپس جاتے ہوئے تمہیں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ملی، وہ تمہارا نام بھی جانتی تھی اور اس نے تم سے درخواست کی تھی کہ تم اسے اپنے گھر لے چلو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ خونخوار بھیڑیے اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ، بے شک یہی بات تھی۔ جب اس نے کہا کہ بھیڑیوں کے چلانے کی آواز آ رہی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے اتنی مدت اس علاقے میں گھومتے پھرتے ہو گئی تھی، لیکن میں نے کسی خونخوار بھیڑے کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ بھیڑیوں نے انسان کو چیر پھاڑا ہو۔ قطعی ناممکن بات تھی۔ لیکن جس لمحے اس لڑکی نے یہ بات کہی اسی وقت میرے کانوں میں بھیڑیوں کے چلانے کی آواز بھی آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وحشی بھیڑیوں کا ایک غول اسی طرف آ رہا ہو۔ دہشت سے میرے بدن کا رواں رواں کانپنے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، بھاگو یہاں سے، اور یہ کہتے ہی میں خود بھی اپنے گاؤں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ شاید وہ بھی میرے پیچھے آ رہی ہوگی، لیکن وہ تو وہیں کھڑی تھی۔ میں نے اسے پکار کر کہا، وہاں کیا کھڑی ہو، آؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار ہوں۔ بس یہ کلمہ میرے منہ سے نکلا ہی تھا کہ وہ جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی آئی اور میرے پاس پہنچ گئی۔ میں جس قدر بھیڑیوں کی آواز سن کر ڈرا تھا وہ اسی قدر مطمئن اور خوش نظر آتی تھی، اور یہ بات میرے لیے بے حد تعجب خیز تھی کہ اب اسے بھیڑیوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بھیڑیوں کی آواز ہر لحظہ قریب آتی جا رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بھاگا۔ اتنے میں آسمان سے برف کے سفید سفید گالے گرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے برف باری میں اتنی تیزی آ گئی کہ وہ پگ ڈنڈی جس پر ہم دونوں دوڑ رہے تھے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد برف ہی برف تھی۔ میں نے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی تھی، خیال آیا کہ وہیں پناہ مل سکتی ہے، چنانچہ ہم دونوں ادھر دوڑے۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، مگر دوڑنے کے دوران میں مجھے احساس ہوا کہ میں صرف اپنے ہی قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، اس کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی نہ دیتی تھی۔ دفعتاً یوں لگا جیسے بھیڑیوں نے ہمیں گھیر لیا ہو۔
میں اب ان وحشیوں کی لال لال آنکھیں اور منہ سے باہر لٹکتی ہوئی لمبی لمبی زبانیں بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے ہمارے بچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ چھوڑا تھا۔ ان کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں اور چیخیں خون خشک کیے دیتی تھی، اور وہ دم بدم اپنا دائرہ تنگ کر رہے تھے۔ میں نے اس اجنبی لڑکی سے کہا، بھیڑیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اگر ہم نے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کی تو یہ ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی تعداد میں بھیڑیے ادھر کہاں سے آ گئے۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس پر بھی بھیڑیوں کو دیکھ کر دہشت طاری ہوئی ہوگی، مگر وہ تو پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، مسٹر فوربس، کیا تم ان بھیڑیوں سے خوفزدہ ہو؟ بھیڑیے ہمیشہ اس شخص پر حملہ کرتے ہیں جو ان کے سامنے خوف کا مظاہرہ کرے۔ ذرا ہمت سے کام لو، بھیڑیوں کا دائرہ تنگ ہونے سے پہلے جس قدر تیزی سے بھاگ سکتے ہو بھاگو، اس طرح ہم دونوں میں سے کم از کم ایک کی جان تو بچ ہی جائے گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور تمہاری ایک ماں ہے، اس لیے میں مر بھی گئی تو کچھ فرق نہ پڑے گا۔ اس نوجوان لڑکی کے منہ سے یہ دلیرانہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ وہ مجھے بچانے کے لیے بھیڑیوں کو اپنے تعاقب کی دعوت دے رہی تھی۔ بلا شبہ میں خاصا بزدل آدمی ہوں، مگر اس وقت نہ جانے کیسے مجھ میں بے پناہ حوصلہ اور طاقت پیدا ہوئی کہ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا اور کہا، اگر ہمیں ان موذیوں کی وجہ سے مرنا ہی ہے تو اکٹھے مریں گے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر کے خود اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر وہ کھلکھلا کر ہنسی، اور مجھے تعجب ہوا کہ کیا یہ موقع اس ہنسی کا تھا؟ بھیڑیے مسلسل جمع ہو رہے تھے، اور اب وہ ہمارے اس قدر نزدیک تھے کہ یک بارگی ہلہ بول دیتے تو ہم کسی طرح بچ نہیں سکتے تھے۔ آسمان سے برف کے گالے برابر گر رہے تھے، اور ارد گرد اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تاہم اتنا ضرور تھا کہ مجھے ان بھیڑیوں کی لٹکی ہوئی زبانیں اور لال لال انگارہ سی آنکھیں لو دیتی ہوئی صاف نظر آتی تھی۔ اب ان کی چیخیں اور غراہٹیں کسی حد تک رک گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیوں کے اس غول میں سے ایک بھیڑیا سب سے زیادہ قوی ہیکل اور اونچا ہے۔ غالباً وہ ان کا سردار تھا، اور میں نے سن رکھا تھا کہ بھیڑیا اپنے سردار کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے وہ اپنے سردار کے اشارے کے منتظر تھے۔ اس وقت بھی وہ خوفناک منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے ارد گرد بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں۔ فوربس بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے دہشت کا اظہار ہو رہا تھا، اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ فوسٹر نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ وقت گزر چکا۔ اس عمارت کے اندر وہ ہر طرح محفوظ ہے، یہاں کوئی بھیڑیا نہیں آ سکتا۔ لیکن فوربس نے جیسے یہ الفاظ سنے ہی نہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور انگلی اٹھا کر یوں گویا ہوا، وہ دیکھو، وہاں وہاں بالکل وہی ہے۔ اف خدایا! اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی، اور اس کے چہرے کے نقوش یک لخت بگڑ کر کچھ سے کچھ ہو گئے۔ فوسٹر نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا، مسٹر فوربس، ہوش میں آؤ۔ لیکن فوربس انہی الفاظ کی تکرار کرتا رہا۔ بار بار وہ انگلی سے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا، وہ یہاں بھی آ گئی ہے، بھیڑیے اس کے ساتھ ہیں، اس مرتبہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ فوربس کی آواز کچھ دیر بعد مدھم پڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، اور پتلیاں کبھی گردش کرتی کبھی تھم جاتی۔ فوسٹر کے لیے فوربس کی ذہنی اور جسمانی حالت کا مشاہدہ ایک نیا اور انتہائی عجیب تجربہ تھا۔ اب وہ ہر قیمت پر فوربس کی کہانی مکمل ہونے کا خواہش مند تھا۔ اگر کہانی پوری نہ ہوئی تو یہ خود فوسٹر کے لیے اچھی بات نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ ایک ذہنی خلجان اور اضطراب میں مبتلا رہے گا۔ فوربس کی حالت درست کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ڈاکٹر بی اسٹار کو اطلاع کرے۔ اس ارادے سے وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا ہی تھا کہ دروازہ خود ہی آہستہ سے کھلا، اور دیو قامت ایوان نظر آیا۔ فوسٹر کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ایوان کا چہرہ حسب معمول کسی بھی تاثر یا جذبے سے یکسر خالی تھا۔ اس نے فوسٹر کی طرف اپنا لمبا اور مضبوط بازو بڑھایا۔ فوسٹر نے دیکھا کہ ایوان کی ہتھیلی پر ایک اور شیشی دھری ہے۔ شیشی کے ساتھ ایک پرزہ کاغذ بھی دھرا تھا۔ فوسٹر نے یہ چیزیں اٹھائیں
اور جو ہی یہ عمل ختم ہوا ایوان دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ فوسٹر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی۔ کیا ڈاکٹر بی اسٹار کو اس کے ارادوں کا یوں فوری طور پر علم ہو سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا قوت اشراقیہ کا ماہر بھی اس حد تک اپنے فن میں کامل نہیں ہو سکتا جس حد تک ڈاکٹر بی اسٹار پہنچ چکا ہے۔ کیا یہ شعبدے ایوان کے ہیں؟ اس ایوان کے جس کے بارے میں ابھی تک فوسٹر کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ آدمی ہے، کوئی جن ہے یا کسی اور سیارے کی مخلوق۔ فوربس کے کراہنے کی آواز سن کر فوسٹر اپنے ان بھیانک خیالات سے چونکا اور اس نے مڑ کر فوربس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے چہرے کے مسخ شدہ نقوش آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہے تھے، مڑی ہوئی ناک اپنی جگہ واپس آ رہی تھی اور آنکھوں کی گردش کرتی ہوئی پتلیاں قرار لے رہی تھی۔ فوسٹر نے اس پرزہ کاغذ کو دیکھا جو ایوان دے گیا تھا۔ اس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے: فوربس پر وقت ضائع نہ کرو، اس کی کہانی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر تم مزید کچھ عرصے سے زندہ رکھنے کے خواہش مند ہو تو اس شیشی میں سے 2 گولیاں نکال کر فوربس کے حلق میں ڈال دو۔ 2 سے زیادہ گولیاں دینا خطرناک ہوگا۔ میں 1 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، ڈاکٹر برنارڈ کی موت کے سلسلے میں متعلقہ افراد کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کی لاش یہاں سے لے جائیں۔ شام کا کھانا ہم اکٹھے ہی کھائیں گے۔ فوسٹر نے شیشی میں سے 2 گولیاں نکالی اور فوربس کا بھچا ہوا جبڑا کھول کر منہ میں ڈال دی۔ فوسٹر کو احساس ہوا کہ خود اس کے اندر ایک عجیب اور پراسرار تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ وہ بالکل ایوان کی طرح ڈاکٹر بی اسٹار کے احکام کی بے چون و چرا تعمیل کرنے پر مجبور ہے۔ فوسٹر کے تن بدن میں اس احساس کے ساتھ ہی لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود غیر شعوری طور پر ڈاکٹر بی اسٹار کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ خیالات اپنے ذہن سے خارج کیے، ورنہ یقینی بات تھی کہ ڈاکٹر بی اسٹار اپنی ناقابل یقین صلاحیتوں کے ذریعے فوسٹر کے ان خیالات سے بھی آگاہ ہو سکتا تھا۔ گولیوں نے ایک بار پھر فوربس کی قوتیں بحال کر دی۔ فوسٹر کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا: ڈاکٹر، تم دنیا کے حیرت انگیز انسان ہو۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں خود کو پہلے سے بہت بہتر پا رہا ہوں۔ لاؤ یہ شیشی مجھے دے دو۔ تمہارے جانے کے بعد جب بھی میں نقاہت محسوس کروں گا یہ گولیاں کھا لوں گا۔ نہیں مسٹر فوربس، یہ گولیاں تمہارے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہیں، فوسٹر نے جواب دیا اور شیشی اپنی جیب میں رکھ لی۔ فوربس بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور نتنے سکوڑ سکوڑ کر کسی درندے کی طرح فوسٹر کو گھورنے لگا۔ اس کی ناک سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے واقعی کوئی بلی یا گیدڑ غرا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں خون ایک کبوتر کی مانند سرخ ہو گئیں۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے اور آخری حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔